هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 17، حروف عاملہ کا بیان۔ اس سلسلے میں اب تک جو ہے وہ ہم لوگ تقریباً 15 ویڈیو جو ہے وہ بنا چکے ہیں، اور آج جو ہے وہ ہماری یہ جو ہے وہ 16ویں جو ہے وہ ویڈیو ہے، پارٹ نمبر جو ہے وہ 16 ہے۔ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں حروف عاملہ کے بارے میں۔ حروف عاملہ کی ہم نے ابتداءً 2 قسمیں کی ہیں، ایک تو اسماء پر عمل کرنے والے حروف اور ایک ہیں فعل مضارع پر عمل کرنے والے حروف۔ فعل مضارع پر جو عمل کرنے والے حروف ہیں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس کے متعلق آگے جو ہے وہ بات کریں گے۔ ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے اسماء پر عمل کرنے والے حروف۔ اسماء پر عمل کرنے والے جو حروف ہیں ان کی 5 قسمیں ہیں، ایک تو حروف جارہ، اور ایک ہے حروف مشبہ بالفعل، ایک ہے ما ولل مشبہتان بالاسم، اور ایک ہے لا نفی جنس، اور ایک ہے حروف ندا۔ اچھا، حروف جارہ کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے، حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے، اور ما ولل مشبہتان بالاسم کے بارے میں بھی ہم لوگ مکمل پڑھ چکے ہیں۔ ابھی ہماری جو گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے وہ ہے لائے نفی جنس کے متعلق، اور لائے نفی جنس کے متعلق جو ہے ہم لوگ اس کی تعریف ہم لوگ پڑھ چکے، مثال بھی ہم لوگ پڑھ چکے، سمجھ بھی لیا ہم نے، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ اس کے اعراب کے اوپر بات کر رہے ہیں، اس کے عمل کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور اس میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی جو خبر ہے نا وہ تو ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے اسم کی جو ہے نا وہ مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ تو پہلی والی جو صورت ہے وہ تو میں نے بتا دی کہ وہ اکثر جو ہے وہ مضاف ہوگا اور حالت نصبی میں ہوگا۔ اچھا، آج جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پڑھیں گے اس پر عمل کی دوسری صورت، لائے نفی جنس کی اپنے اسم پر عمل کی دوسری صورت۔ اور وہ دوسری صورت کیا ہے؟ وہ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس کا اسم لائے نفی جنس کا جو اسم ہے وہ نکرہ ہو، نکرہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ غیر معین ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ نکرہ ایسے ہوتے ہیں جو مطلب مرکب بن جاتے ہیں، جیسے 2 نکرہ اکٹھے ہو جائیں تو مرکب توصیفی بن جاتا ہے، ایک نکرہ ہو اور ایک معرفہ ہو تو کیا بن جاتا ہے؟ مضاف الیہ بن جاتا ہے، تو وہ تو مرکب بن جاتا ہے۔ اب یہاں پہ قید لگا رہے ہیں کہ اگر وہ نکرہ مفردہ ہو، اچھا نکرہ مفردہ، یہ پورا ہے نا، نکرہ مفردہ ہو، تو نکرہ مفردہ ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، نکرہ تو ہم نے جیسے ہی کہا تو اس سے مراد تو یہ ہے کہ وہ معرفہ نہ ہو۔ اچھا، مفردہ جیسے ہی ہم نے کہا تو اس سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ وہ کسی کی طرف مضاف نہ ہو۔ اگر اس کا اسم نہ معرفہ ہو نہ کسی کی طرف مضاف ہو، اور اس کو ایک ہی لفظ میں اگر آپ سمیٹ لیں تو یوں کہہ دیں کہ اگر اس کا اسم نکرہ مفردہ ہو تو پھر اس کے اسم کی جو حالت ہے وہ کیا ہوگی، یعنی اس پر عمل جو ہے وہ کس طرح سے ہوگا۔ تو یاد رکھیں، پھر اگر وہ نکرہ مفردہ ہو، لائے نفی جنس کا اسم اگر نکرہ مفردہ ہو تو پھر وہ بلا تنوین، بغیر تنوین کے وہ اپنی حالت نصبی پر مبنی ہوگا، یعنی وہ حالت نصبی میں ہی ہوگا اور اس پر تنوین جو ہے وہ نہیں لائی جائے گی۔ اس کی بہت ساری مثالیں یہاں پر موجود ہیں۔ ایک تو آپ دیکھ لیں، لا رجلا فی الداری۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ جو لا رجلا ہے، رجلا جو ہے نا یہاں پر یہ نکرہ ہے، اور یہ نکرہ بھی ہے اور نکرہ مفردہ بھی ہے۔ نکرہ کیوں ہے؟ کیونکہ معین نہیں ہے، اور مفردہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے لا رجالا، بس یہ رجلن کو جو ہے نا جمع کر دیا یہاں پر، اور جب رجلن کو جمع کیا تو رجلن کی جمع تو رجالن آتی ہے نا، جمع مکسر اس کی جمع آتی ہے، تو لہذا یہاں پر یہ رجالن ہو جاتا اگر حالت نصبی میں ہوتا، لیکن ہم نے کہا کہ اگر یہ اس کا جو اسم ہوگا لائے نفی جنس کا اگر نکرہ مفردہ ہوگا تو یہ نکرہ ہے اور یہ مفردہ ہے۔ مفردہ کس اعتبار سے؟ کیونکہ یہ آگے کسی کی طرف مضاف تھوڑی ہے، اگر مضاف ہوتا تو مرکب بن جاتا، لیکن یہ مضاف نہیں ہے، تو یہ لا رجال فیہ، تو یہاں پر ہم لوگ جو ہے وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ لا رجال فیہ۔ اسی طرح سے لا رجلین عندنا، لا
रजुलैनी इंदना। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ला रजुलैनी, ये रजुलैनी जो है ये हालत नसबी में है, ठीक है, और जो है ये जो है वो नकिरा भी है और ये नकिरा मुफरदा भी है। नकिरा क्यों है? क्योंकि ये मुअय्यन ज़ात पे दलालत नहीं कर रहा, और ये जो है ये मुफरदा क्यों है? क्योंकि इसके आगे ये अपने माँ बाप किसी की तरफ मुदाफ जो है वो नहीं हो रहा है। इसी तरह से लेकिन ये रजुलैनी जो है ना ये हालत नसबी में है, तस्निया है और हालत नसबी में है। इसी तरह से आप एक और मिसाल ले लें, ला मज़मूमीना फिल मदरसती। अब यहाँ पर जो ला मज़मूमीना है ना ये हालत नसबी है इसकी, और हमने ये कहा कि अगर ये नकिरा मुफरदा हो, यहाँ पर भी ये नकिरा मुफरदा। क्यों नकिरा मुफरदा? क्यों? इस वजह से कि ये गैर मुअय्यन ज़ात पे दलालत कर रहा है, और मुफरदा इस वजह से है क्योंकि ये आगे किसी की तरफ मुदाफ नहीं है। तो अगर ये नकिरा मुफरदा हो, जैसे ला मज़मूमीना फिल मदरसती, इसी तरह से ला मज़मूमाती फिस सूक़ी, ये वाली मिसाल भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर भी ला मज़मूमाती जो है ना ये नकिरा मुफरदा है। क्यों? क्योंकि ये गैर मुअय्यन ज़ात पे दलालत कर रहा है और आगे ये किसी की तरफ मुदाफ नहीं है। तो अल मुख्तसर ये कि आज की जो क्लास है उसमें हमने लाए नफ़ी जिन्स के अमल के बारे में पढ़ा, और लाए नफ़ी जिन्स के अमल के हवाले से हमने इसके इसम की दूसरी हालत, दूसरी सूरत जो है वो हमने पढ़ी, और वो ये कि अगर वो नकिरा मुफरदा होगा तो फिर वो उसके एराब कैसे होंगे, वो बिला तनवीन अपनी हालत नसबी पर क्या होगा, वो मबनी होगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की जो बात है वो आपकी समझ में आ गई होगी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो अगली क्लास के साथ मुलाकात होगी। जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।